کس طرح ایک ریگستان اور ماہی گیروں کی بستی دنیا کا عظیم الشان ملک بنا، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں 1920 میں جانا پڑے گا۔ 1920 میں قطر مکمل ریگستان، بہت معمولی آبادی اور 20,000 ماہی گیروں کی ایک بستی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ مچھیاں پکڑ کر اور بہت سارے لوگ پل ڈائیونگ یعنی سمندر میں غطہ لگا کر موتیاں تلاش کرتے تھے۔ ان کا معاش اور قطر کی ٹوٹل معیشت ان چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ اور پھر اسی زمانے میں جاپان نے بہت بڑے پیمانے پر ان موتیوں کی فارمنگ شروع کی، جس سے یہاں رہنے والے لوگوں کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ ان کے معاش کا واحد ذریعہ یعنی پل ڈائیونگ مکمل طور پر ختم ہوا۔ لوگ بے روزگار ہونے لگے، غربت، بھوک پیاس میں اضافہ ہونے لگا، اور پھر بہت بڑے پیمانے پر لوگ یہ ملک یا علاقہ چھوڑ کر باقی ملکوں میں شفٹ ہونے لگے اور قطر خالی ہونے لگا۔ اور کہا جاتا ہے ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ اس ملک میں صرف 16,000 لوگ ہی بچے تھے۔ اس زمانے میں قطر برطانیہ کی ایک کالونی تھی۔ دراصل 1916 میں قطر کے بادشاہ عبداللہ بن جاسم نے برطانیہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے تحت قطر کو برطانیہ کی ایک کالونی کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت برٹش قطر کا دفاعی اور خارجہ پالیسی کنٹرول کرتا تھا، اور اندرونی معاملات میں قطر کسی حد تک خود مختار تھا۔ اور اس سے پہلے 1871 سے لے کر 1913 تک قطر خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا، اور الثانی فیملی 1868 سے لے کر موجودہ ٹائم تک قطر کے حکمران ہیں، اور موجودہ حکمران شیخ تمیم بن الثانی اس فیملی کے 9 حکمران ہیں۔